بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اسی لیے وقبائل لتعارفوا کہ قبیلے اللہ تعالیٰ نے تعارف کے واسطے بنائے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی چیز کے سبب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور شریعت کے اندر مشورے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی کام کریں تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے میں اللہ نے خیر رکھی ہے اور اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور مشورے کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مختار ہے، لیکن جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اپنے غلام یسرا کو بھیجا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی چچا حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نکاح کا پیغام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی یہ امت کو تاکید کی، امت کے نصیحت کے لیے، امت کو سمجھانے کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بڑے موجود ہیں، یعنی میرے چچا موجود ہیں، اور میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا، اگر ان کی ہاں ہے تو میری ہاں ہے، اگر ان کی نہ ہے تو میری نہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہیں، انہیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی یا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سرتاج الرسل ہیں، فخر دو عالم ہیں، کل کائنات کل جگ کے سردار ہیں۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ تو امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دیکھیں، میں نبی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑوں سے مشورہ کروں گا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ مشورے کے بغیر آگے قدم نہ بڑھایا کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ لیا کریں، اور اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے اندر دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر عمرے پہ جا رہے ہیں، اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جب عمرے پہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ اب جب احرام باندھا تو مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو اور صحابہ اکرام کو روک دیا۔ اب دیکھیں، یہ بڑی عجیب واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ اب جب روکا ہے تو وہاں مشرکین کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور آخر یہ مذاکرات میں یہ فیصلہ طے پایا کہ اس سال آپ واپس جائیں اور آئندہ سال آج عمرے کے لیے آ جانا، حج کے لیے آ جانا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے پر آمین کر لی، ان کا فیصلہ مان لیا۔ اب یہ جب پتہ چلا صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام پر بڑی گرا گزری کہ ہم تعداد میں بھی ہیں الحمدللہ، اور اب یہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے ہم ان سے زبردستی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اتنا لمبا ہم نے سفر باندھا ہوا ہے اور سفر کر کے آئے ہیں، اور پھر احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو پھر تھوڑا سا راستہ بھی رہ گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ خیال تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے فیصلہ کر دیا تھا، تو اس بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہی فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب آپ کو راستے میں رکاوٹ بن جائے، عمرہ نہ کر سکے، احرام کھولنا پڑے، تو اس سے پہلے قربانی دم ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب آپ نے اپنی قربانیوں کے جانور جو ہیں وہ بیچ دیں، اور سارے صحابہ نے قربانی کے جانور وہاں بیچ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قربانی کے جانور ذبح ہو جائے تو پھر حلق کریں، یعنی بال کاٹیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ اب یہاں پر ایک صحابی بھی نہیں اٹھا کہ جس نے حلق کرایا یا پھر احرام باندھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آواز لگائی، آواز دی، صحابہ کو بتایا کہ اپنے احرام کھول دو حلق کرا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا، دوسری مرتبہ کہا صحابہ سے کہ آپ حلق کرائیں اور احرام کھول دیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ فرمایا کہ آپ حلق کریں اور احرام کھول دیں، لیکن کسی ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں چلے گئے جو خیمہ لگایا تھا، اور ان کے ساتھ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ام سلمہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خیمے میں گئے تو آپ دیکھیں کہ نبی پیغمبر ہیں اور حامد ہیں، اور ام سلمہ ان کی بیوی ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ سے مشورہ کر رہے اور جا کر کہا کہ ام سلمہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے یہ وہ صحابہ تھے کہ جو میرے اشارے پر جان دیتے تھے، مال قربان کرتے تھے، آج میں 3 مرتبہ اعلان کر چکا ہوں کہ حلق کراؤ، احرام کھولو، اور کوئی صحابی آگے نہیں آ رہا اور کسی نے نہیں کیا عمل۔ تو نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ صحابہ آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دلوں پہ چوٹ لگی ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہم مقابلہ کر کے زبردستی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دب کر جو ہے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، دب کر ہم سلو کیوں کریں۔ صحابہ کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہے، اور کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور صحابہ کے دلوں میں آپ کی محبت موجود ہے، تو آپ ایک کام کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جب باہر جائیں نا بھی تو صحابہ سے نہ کہنا کہ آپ حلق کراؤ احرام کھولو، بلکہ کسی صحابی بلا کر خود حلق کراؤ اور خود احرام کھولو، یعنی جب آپ اپنے بال کٹوائیں اور آپ اپنے احرام کھولیں تو صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مانی اور مشورہ فرمائے جزاک اللہ، مشورہ کر کے باہر آئے، اور ایک صحابی بولا میں خود حلق کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بال کٹوائے اور احرام کھولنے لگے تو دیکھا تو سارے صحابہ حلق کرا رہے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بال کٹوائے اور سارے صحابہ نے حلق کرایا، اور دیکھا تو سارے صحابہ نے احرام کھول دیا۔ اب دیکھو ایک عورت سے مشورہ لیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھر ازواج مطہرات ہماری ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے اس پر بہترین مشورہ دیا، اور اس مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور دیکھیں سارے صحابہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے سارے صحابہ نظر آئے، تو سارے صحابہ نے احرام بھی کھول دیا اور سارے صحابہ نے حلق بھی کرا دیا، اور صحابہ واپس بھی آگے، کسی صحابی کے دل میں ذرا سی انہیں کچھ باقی نہیں رہی۔ تو یہ ہوتا ہے عمل کرنا، اور اس لیے مشورے کی تحقیق کی گئی ہے کہ مشورہ کر لیا کریں اپنوں کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔